आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरह अल कहफ का तर्जुमा पढ़ा था। अब हम सूरह मरियम सूरह नंबर 19 पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1। काफ हा या ऐन स्वाद। आयत नंबर 2। ये उस रहमत का जिक्र है जो तेरे रब ने अपने पास अपने बंदे ज़करिया पर की। आयत नंबर 3। जब उसने अपने रब को छुपी आवाज़ से पुकारा। आयत नंबर 4। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई है, और ऐ मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं रहा। आयत नंबर 5। और मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों की तरफ से अंदेशा रखता हूँ, और मेरी बीवी बाँझ है, बस मुझको अपने पास से एक वारिस दे। आयत नंबर 6। जो मेरी जगह ले और आल याकूब की भी, यानी याकूब की औलाद की भी, और ऐ मेरे रब, उसको अपना पसंदीदा बना। आयत नंबर 7 ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने उससे पहले उसका नाम का कोई आदमी नहीं बनाया। हमने उससे पहले उस नाम का आदमी कोई नहीं बनाया। आयत नंबर 7 फिर से, ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इससे पहले उस नाम का कोई आदमी नहीं बनाया। आयत नंबर 8। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बाँझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुँच चुका हूँ। आयत नंबर 9। जवाब मिला कि ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है। मैंने उससे पहले तुमको पैदा किया, हालांकि तुम कुछ भी ना थी। आयत नंबर 10। ज़करिया ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया कि तुम्हारी निशानी यह है कि तुम 3 शब रोज़, 3 रातों और 3 दिन लोगों से बात ना कर सकोगे, हालांकि तुम तंदुरुस्त होंगे। आयत नंबर 11। फिर ज़करिया महराब इबादत से निकलकर लोगों के पास आया और उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह व शाम खुदा की पाकी बयान करो। आयत नंबर 12। ऐ यहिया, किताब को मजबूती से पकड़ो, और हमने उसको बचपन ही में दीन की समझ अता की। आयत नंबर 13। और अपनी तरफ से उसको नर्म दिली और पाकीज़गी अता की। तो नर्म दिली होना एक हिसाब से ये अल्लाह की तरफ से ही एक तोहफ़ा है, ऐसा समझ सकते हैं हम कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उसको नर्म दिली और पाकीज़गी अदा की। आयत नंबर 14। और वो परहेज़गार और अपने वालिदैन का खिदमत गुजार था, और वो सरकश और नाफरमान ना था। आयत नंबर 15 और उस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाएगा। आयत नंबर 16। और किताब में मरियम का जिक्र करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्क़ी मकान में चले गई। आयत नंबर 17। फिर उसने अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया, फिर हमने यानी अल्लाह ने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा जो उसके सामने एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। आयत नंबर 18। मरियम ने कहा, मैं तुझसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू खुदा से डरने वाला है। आयत नंबर 19। उसने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ। आयत नंबर 20। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझको किसी आदमी ने नहीं छुआ और ना मैं बदकार हूँ। आयत नंबर 21। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है, और ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी जानिब से एक रहमत, और ये एक तयशुदा बात थी, ये होने वाली ही एक बात थी
आयत नंबर 22 बस मरियम ने उसका हमलेट उठा लिया और उसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। आयत नंबर 23 फिर दरवाज़ा जब वो यानी मकान से वो शिरक़ मकान से चली गई तो उसका जो दर्द ज़ह था उसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। उसने कहा काश मैं उससे पहले मर जाती और भोली बसरी चीज़ हो जाती। कि इससे पहले मर जाती और भोली बसरी चीज़ हो जाती। आयत नंबर 24 फिर मरियम को उसने उसके नीचे से आवाज़ दी कि गमगीन ना हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। आयत नंबर 25 और तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, उससे तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। आयत नंबर 26 बस खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो, फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूँगी। तो वहाँ पर चूँकि एक आवाज़ आई और उसमें उससे ये कहा गया कि गमगीन ना हो और एक चश्मा जारी कर दिया गया वहाँ पर, और खजूर के जो तने थे उसके ऊपर पकी हुई खजूरें थी और वो आसानी के साथ नीचे आ सकती थी खजूरें नज़दीक में। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि बहुत ही खजूरें इतनी होती है कि मतलब आसानी इतने ऊपर नहीं होती ज़्यादा, उस तरह से वो जो वाक़या था और उस तरह से उसमें से खाओ पियो और आंखें ठंडी करो इस तरह से कहा गया था। और उस वक्त में जो रोज़ा रखने का ऐसा होता था कि बातचीत नहीं की जाती थी ज़्यादा और इशारों से बोला जाता था। तो अगर कोई दिख जाए इंसान या फिर आदमी तो उससे कहे, इस तरह से उनको फरमान हुआ कि मैं रोज़ा हूँ और आज किसी इंसान से नहीं बोलूँगी, बात नहीं करूँगी। आयत नंबर 27 फिर वो उसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा ऐ मरियम तुमने बड़ा तूफ़ान कर डाला। आयत नंबर 28 ऐ हारून की बहन, न तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और न तुम्हारी माँ बदकार थी। आयत नंबर 29 फिर मरियम ने उसकी तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा हम इससे किस तरह बात करें जो कि गोद में बच्चा है। आयत नंबर 30 बच्चा बोला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझको किताब दी और मुझको नबी बनाया। आयत नंबर 31 और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझको बरकत वाला बनाया है और उसने मुझको नमाज और ज़कात की ताकीद की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। आयत नंबर 32 और मुझको मेरी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझको सरकश बदबख्त नहीं बनाया। आयत नंबर 33 और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। आयत नंबर 34 ये हैं ईसा इब्न मरियम, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। आयत नंबर 35 अल्लाह ऐसा नहीं कि वो कोई औलाद बनाए, वो पाक है, जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, अल्लाह कहता है कुन तो वो हो जाता है, कुन फयकून जिस तरह से। और अल्लाह को एक हिसाब से इस तरह से भी निशानी ज़ाहिर करनी थी, तो चूँकि वो तो बादशाह है और उसकी हिकमत के आगे कौन जा सकता है, तो उसको चूँकि यूँ करना था, एक निशानी ऐसी भी बताना था कि मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ दुनिया वालों के लिए और ता क़यामत तक हर लोगों के लिए। तो उसने कर दिखाया और बदले में कि आगे तक आने वाली नस्लों के लिए ये बदगुमानी ना हो कि उनके जहन में फुतूर ना आए, इसलिए वहीं पर गवाहों के साथ में उस बच्चे में जो गोद में था तो उसके ज़रिए से ये कहलवाया। तो ये अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। आयत नंबर 36 और बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है।
آیت نمبر 37 پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ آیت نمبر 38 وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 39 اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو، اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آیت نمبر 40 بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 41 اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ آیت نمبر 42 جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ آیت نمبر 43 اے میرے رب، ہم کو ایسے لوگوں سے بچا، اور کتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ ایسے آلریڈی بنے بنائے مسلمان ہو کر آئے ہیں، ورنہ وہ لوگوں کے عقیدے ایسے تھے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے جو رسومات اور ان کی اتباع کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اسی وجہ سے وہ خسارے میں رہ گئے۔ تو ایک اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ آیت نمبر 43 اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 44 اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 45 اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ آیت نمبر 46 جب باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے؟ میں جن کی عبادت کرتا ہوں ان سے پھر گئے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ آیت نمبر 47 ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 48 اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آیت نمبر 49 پس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی اللہ نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے یعنی اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ آیت نمبر 50 اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ آیت نمبر 51 اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا۔ آیت نمبر 52 اور ہم نے اس کو کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے یعنی اللہ نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، سیکریٹ باتیں کرنے کے لیے قریب کیا۔ آیت نمبر 53 اور اپنی رحمت سے ہم نے یعنی اللہ نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ آیت نمبر 54 اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ آیت نمبر 55 وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ آیت نمبر 56 اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ آیت نمبر 57 اور ہم نے اس کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ آیت نمبر 58 یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے یعنی اللہ نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے یعنی اللہ نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ آیت نمبر 59
59 پھر ان کے لیے ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ آیت نمبر 60 پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھی حق تلفی نہیں کی جائیں گی، ان کا حق نہیں چھینا جائے گا۔ آیت نمبر 61 ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے، تو رحمان نے اپنے بندوں سے جو غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی ہے، یعنی کہ اعلانیہ طور پر تو ہر ایک کو نہیں کہا، لیکن جن سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اچھے کام کرے گا تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باغ ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ آیت نمبر 62 اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز اسلام کے، سوائے اسلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا، یعنی کہ اس میں جو ہمیشہ جو باغ رہیں گا اس میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ یہاں پر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بھی الحمدللہ نجات مل جائیں گی جو گلے چبوتروں میں ادھر ادھر گھروں میں چلاتے پھرتے ہیں، ماں پہ سے بہن پہ سے گالیاں دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت کرے دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ ایسی کوئی فضول باتیں کرنے والے نہیں رہیں گے وہاں پر بجز اسلام کے، صرف اسلام کی باتیں وہاں ہوں گی۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اسلام کی باتیں پسند ہے تو وہی چیزیں ہمیں وہاں پر اچھی لگیں گی، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا، اور وہاں پر ان کا جو رزق ہے صبح و شام ملے گا۔ آیت نمبر 63 یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 64 اور ہم ملائکہ یعنی فرشتے نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے۔ آیت نمبر اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ آیت نمبر 65 وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو، اس جیسی صفات والا جانتے ہو؟ آیت نمبر 66 اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ آیت نمبر 67 کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آیت نمبر 68 پس تیرے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ آیت نمبر 69 پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 70 پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ آیت نمبر 71 اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 72 پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 73 اور جب ان کو ہماری کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروپ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ آیت نمبر 74 اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دی، اور ان سے پہلے ہم نے یعنی اللہ نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ آیت نمبر 75 کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان یعنی اللہ اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا یعنی ٹیم کس کی کمزور۔ آیت نمبر 76 اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے
اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ آیت نمبر 77 کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گی؟ آیت نمبر 78 کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ آیت نمبر 79 ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے۔ آیت نمبر 80 اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ آیت نمبر 81 اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے۔ آیت نمبر 82 ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آیت نمبر 83 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ خوب ان کو ابھار رہے ہیں۔ آیت نمبر 84 پس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ آیت نمبر 86 اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ آیت نمبر 87 کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہوگی۔ آیت نمبر 88 اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ آیت نمبر 89 یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ آیت نمبر 90 قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ آیت نمبر 91 اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 حالانکہ رحمان یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آیت نمبر 93 آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر آئے۔ آیت نمبر 94 اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے۔ آیت نمبر 95 اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ آیت نمبر 96 البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 97 بس ہم نے یعنی اللہ نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ آیت نمبر 98 اور ان سے پہلے ہم کتنی یعنی اللہ کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ تو یہ تھا سورہ مریم کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ طٰہٰ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر رکھیں، دوسروں کو شیئر کیجئے یہ سورہ اور بیل آئیکن دبائیے۔ جزاک اللہ، تاکہ آنے والے جو بھی ثواب ہے ثواب جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہو۔